بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بھارت کی افغانستان میں ڈبل گیم بے نقاب۔ سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری۔ سعودی عرب نے چینی ویکسین لگوانے والے پاکستانیوں کی مشکل آسان کر دی۔ افغانستان میں طالبان چین کی سرحد تک پہنچ گئے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ وزیر اعظم عمران خان جمعرات کو ازبکستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان کئی اہم تجارتی معاہدے متوقع۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ ترکی کے حوالے کرنے کی مخالفت کر دی۔ جاپانی بحریہ کے جہاز یوگیری کا کراچی بندرگاہ کا دورہ، مشترکہ مشق کا انعقاد۔ تحریک لبیک پر پابندی کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو ہر سال کر دی گئی۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 12 برس بعد وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت کی افغانستان میں جاری ڈبل گیم بے نقاب ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے طالبان سے مذاکرات، دوسری طرف حکومت کو اسلحہ کی فراہمی جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کابل اور قندھار ایئرپورٹ پر سفارتی عملے کے انخلاء کے نام پر 2 بھارتی C-117 کارگو طیاروں کی افغان آمد ہوئی، جن کی تصاویر سامنے آ گئی۔ بھارتی عملے اور مبینہ راہ ایجنٹس کو نکالنے کے لیے آئے جہازوں میں افغان فوج کے لیے اسلحہ بھی لایا گیا۔ دوسری جانب افغانستان سے بھارتی سفارتکاروں کا انخلاء جاری ہے، جس کی بھارتی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کر دی۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری۔ طالبان کی جانب سے اب تک افغانستان کے 85% حصے پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے پیش نظر بھارت نے قندھار کے سفارت خانے سے 50 بھارتی سفارتکاروں سمیت سٹاف کے اراکین کو خصوصی طیارے کے ذریعے نئی دہلی بلا لیا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ قونصل خانے کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے، تاہم کابل کا سفارت خانہ اور مزار شریف کا قونصلیٹ بدستور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ بھارتی وزارت داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے باعث مختلف خطرات لاحق ہیں اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے اہلکاروں کی حفاظت اور سلامتی زیادہ اہم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب جانے والے پاکستانی ہو جائے تیار۔ سعودی حکومت نے پاکستان سے سعودی عرب کا سفر کرنے والوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ سعودی عرب نے چین کی تیار کردہ کورونا ویکسین لگوانے والے پاکستانیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی، تاہم PCR ٹیسٹ منفی رپورٹ کی شرط برقرار رکھی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کا سفر کرنے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی حکومت نے چینی ویکسین لگوانے والے پاکستانی کو سعودی عرب آنے کی آخرکار اجازت دے دی۔ سعودی عرب آنے والوں کو ملک میں منظور شدہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی۔ چینی ویکسین کی 2 خوراکوں کے ساتھ ایک بوسٹر خوراک لگوانا لازم ہوگا۔ سعودی حکام کی جانب سے PCR ٹیسٹ منفی رپورٹ کی شرط برقرار رکھی گئی ہے۔ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین میں فائزر اور ایسٹرازینیکا شامل ہیں، جبکہ سعودی حکام نے موڈرونا اور جانسن ویکسین کی بھی منظوری دے رکھی ہے۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے کہا تھا کہ چینی ویکسین کی منظوری کے سلسلے میں پچھلے 2 ماہ سے کوششیں کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سعودی حکام کی 2 ٹیموں نے بیجنگ جا کر سائنو فارم اور سائنو وک کی مینوفیکچرنگ سہولت کا جائزہ لیا۔ اب ٹیمیں خلیجی ممالک میں چینی ویکسین کی مینوفیکچرنگ اور سپلائی کا جائزہ لیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ رواں سال حج کے بعد سعودی عرب میں چینی ویکسین سائنو فارم کی منظوری دے دی جائے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان شمالی مشرقی صوبے بدخشاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقہ چین کے صوبے سنکیانگ کے ساتھ سرحد پر واقع ہے۔ یہ بات امریکہ کے موقر اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بتائی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2 دن قبل ہی افغان طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ وہ ملک کے 85% علاقوں پر قبضہ جما چکا ہے۔ اخبار کے مطابق بیجنگ کی ایک یونیورسٹی میں نیشنل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ کے شعبہ تحقیق کے سربراہ چیانگ ونگ کے مطابق افغان طالبان چین کے ساتھ حسن نیت کا اظہار چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان امید رکھتے ہیں کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد چین زیادہ اہم کردار ادا کرے گا۔ طالبان تحریک اس وقت 2 مواقف میں اچھا توازن یقینی بنانے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ ایک طرف عالمی اسلامی معاملات کی پاسداری ہے اور دوسری طرف بیجنگ کو قائل کرنا کہ کابل میں طالبان حکومت چین کے استحکام کے لیے خطرہ نہیں بنے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق طالبان تحریک کے ایک اعلیٰ ذمہ دار نے کہا ہے کہ ہم چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز نہیں کریں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق بدخشاں کے صدر مقام کے سوا صوبے کے باقی تمام علاقے اس وقت افغان طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم جمعرات کو ازبکستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ قبل ازیں وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد سرمایہ کاری بورڈ حکام روانہ ہوں گے، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی تاجکستان کے دورے سے ازبکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ازبکستان کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان ازبکستان کے صدر کے ہمراہ مشترکہ طور پر CASA کاسا کانفرنس کے ابتدائی سیشن کا بھی افتتاح کریں گے۔ مذکورہ کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے، ازبکستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ سمیت کسٹمرز بینکنگ، ٹریڈ انویسٹمنٹ، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون سمیت دیگر MOUs اور معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ علاوہ ازیں ازبکستان اور پاکستان کے درمیان فلائٹ آپریشن شروع کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ ازبکستان کی جانب سے ماہ اگست سے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ فلائٹ آپریشن شروع ہونے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں اور MOUs کو حتمی شکل دینے کے لیے تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان نے کابل ایئرپورٹ ترکی کے حوالے کرنے کی سخت مخالفت کر دی۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ انخلا مقررہ تاریخ تک کوئی غیر ملکی فوج قبول نہیں۔ افغان حکومت کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے کے حق میں ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی میں ترکی 2013 سے معاونت کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جاپانی بحریہ کے جہاز یوگیری نے کراچی بندرگاہ کا دورہ کیا۔ پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور جاپانی دفاعی اتاشی نے جہاز کا استقبال کیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے مشترکہ مشقیں بھی کی جائیں گی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دونوں ممالک کے بحری جہازوں نے مشترکہ مشق کا انعقاد بھی کیا۔ 2 طرفہ مشقوں میں کثیر الجہتی بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشقوں کا مقصد دونوں ممالک کی بحری افواج کے مابین تعاون اور انڈین اوشین ریجن میں میری ٹائم سیکیورٹی کا فروغ تھا۔ 2 طرفہ مشق خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی آئینہ دار ہے۔ پاک بحریہ اور جاپانی نیوی خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جاپانی بحریہ کا یوگیری جہاز کثیر القومی بحری مشق امن 21 میں بھی شریک تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وفاقی حکومت نے 4 صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد تحریک لبیک پاکستان TLP پر پابندی عائد کرنے کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے تمام صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی۔ اطلاعات ہیں کہ حکومت کی خصوصی کمیٹی نے بھی تحریک لبیک پر پابندی
پابندی عائد کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ اب ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کے لیے خصوصی کمیٹی کی رپورٹ آئندہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں رکھی جائے گی۔ دیر انصاف کالعدم تحریک کے لبیک کے سربراہ سعد رضوی کی نظر بندی کی مدت میں مزید 90 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی فیملی نے سرکاری رہائش گاہ خالی کر دی۔ 12 برس تک وہ یروشلم میں واقع وزیر اعظم ہاؤس میں سکونت پذیر رہے، جبکہ نئے وزیر اعظم کے انتخابات کے 1 ماہ بعد وہ اتوار کو اس گھر سے منتقل ہوئے۔ نیتن یاہو اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والی شخصیت ہیں۔ 71 سالہ نیتن یاہو کو فراڈ اور بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہے، جبکہ گزشتہ کچھ برسوں سے ان کے خلاف عوامی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔